سب سے پہلے اپنے نفس کو اور ساتھ ہی تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ آج کا دن جو کہ جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ایام جو چل رہے ہیں، یعنی آج 15 جولائی ہے، 18 ذی الحجہ، 15 جولائی 15 ذی الحجہ، 2 دن بعد روز اعلان ولایت و امامت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی۔ پیغمبر نے فرمایا غدیر خم کا دن میری امت کی تمام عیدوں میں سب سے افضل عید ہے۔ ابھی ہم نے عید الاضحیٰ منایا، عید فطر اس کے پہلے منائی، لیکن ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ صرف 2 ہی عیدیں نہیں ہیں، بلکہ عید غدیر ہے، عید مباہلہ ہے، ائمہ کی ولادت، سب عید ہے، سب خوشیوں کے دن ہیں۔ لیکن پیغمبر نے جو فرمایا کہ یوم غدیر خم کا دن افضل اعیاد امتی، میری امت کے لیے سب سے افضل، سب سے بڑا، سب سے اہم عید ہے۔ اور اس غدیر کے لیے جو روایات میں ہے کہ اس دن خوش رہنا، مومن سے مسکرا کے بات کرنا، جشن منانا، جتنی خوشی ہو سکے اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا۔ سب سے اہم اس میں اطعام کے لیے ہے، کھانا کھلانا مومن کو، جس کے لیے روایات میں ہے کہ اس نے انبیاء کو کھانا کھلایا ہو، اس سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، جب کہ آپ کی خلافت ظاہری کا زمانہ تھا اور آپ نے ظاہراً نماز جمعہ کے خطبے میں ہی بیان فرمایا، جس کے چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس میں مولا علی کہتے ہیں ان ھذا یوم عظیم الشان فیہ۔ ظاہر روایت یہ ہے کہ جس دن مولا نے یہ خطبہ فرمایا ہے، اس دن غدیر کا دن تھا اور روز جمعہ بھی تھا، لہذا امام فرما رہا ہے ان ھذا یوم عظیم الشان فیہ، اشارہ ہے غدیر خم کی طرف، یعنی 18 غدیر کی تاریخ، یوم عظیم الشان، یہ عظیم الشان دن ہے، فیہ وقع الفرج، جس میں کامیابی، اصل کامیابی انسانیت کو حاصل ہوئی، ورفع الدرج، درجات بلند ہوئے، ووصفت الحجج، حجت خدا، غدیر کے دن ان کے اوصاف کو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اللہ پیغمبر نے جو خطبہ غدیر کتابوں میں موجود ہے، انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، مل جائے گا، اس میں پیغمبر نے غدیر خم کے میدان میں 12 اماموں کے نام لے کر کے اور ایک چیپٹر اس میں جو ہے ایک عنوان قرار دیا پیغمبر نے، آخری حجت حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام، ووصفت الحجج، اس میں حجتوں کی توصیف ہوئی ہے، یعنی امامت جو شروع ہوئی ہے مولا کائنات سے، اس کا اختتام، اس کا خاتم آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہے۔ لہذا امام علیہ السلام یہاں پہ فرماتے ہیں ووصفت الحجج ویوم العیداء والافصاح، اس دن وضاحت کا دن ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرنا، کھل کے پیغمبر نے بیان کیا، والافصاح عن المقام الصراح، صراح کہتے ہیں پاک چیز، تطہیر، آئے تطہیر والے، یعنی معصومین، عن المقام الصراح، اس دن جو ہے صفت اوصاف بیان کیا ہے پیغمبر نے، مقام صراح کا مطلب 2 طرح کا ہے، کچھ لوگوں نے، علماء نے بیان کیا صراح سے مراد جو ہے پاک ذات، معصومین، یا صراح سے مراد وہ مقام کی جہاں پر غدیر خم کا جو میدان تھا وہاں پہ درخت تھے، لمبے لمبے درخت تھے، سایہ بھی تھا، اور اس کی طرف اشارہ ہے۔
وَيَوْمُ کمال الدین، یہ عظیم دن دین کے کامل ہونے کا دن ہے، جس وقت پیغمبر اکرم نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ہاتھوں میں بلند کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن دین کامل ہو گیا، آج کے دن نعمتیں تمام ہو گئیں۔ لہذا مولا علی علیہ السلام یہاں پر فرما رہا ہے یوم کمال الدین، دین کے کمال تک پہنچنے کا دن، یوم العہد المعہود، اس عہد کو پورا کرنے کا دن ہے جو پہلے ہم نے کیا ہے عالم ارواح میں۔ عالم ارواح میں اللہ نے تمام روحوں سے ولایت مولا کائنات و ائمہ علیہ السلام کا اقرار لیا۔ یوم العہد والمعہود ویوم الشاہد والمشہود، یہ شہادت و گواہی کا دن ہے، دیکھنے کا دن ہے۔ ویوم تبیان العقود عن النفاق، یہ دن غدیر کا دن وہ ہے جس دن عقود کو نفاق سے جدا کیا گیا، جو ظاہراً اپنے کو مسلمان بتا رہے تھے، جو ظاہراً اپنے کو رسول کا چاہنے والا بتا رہے تھے، اس دن واضح ہو گیا کہ کون سچ میں رسول کو ماننے والا ہے، کون رسول کو نہیں ماننے والا ہے۔ رسول کو جو ماننے والا ہے رسول کی بات بھی مانے گا۔ یوم تبیان العقود عن النفاق والجحود ویوم البیان عن الحقائق والایمان، غدیر کا دن حقائق اور ایمان کو بیان کرنے کا دن ہے۔ ویوم دحر الشیطان، یہ اس دن وہ ہے جو شیطان کو جو ہے بارگاہ سے نکال دیا گیا، جب اول حجت یعنی جناب آدم کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا تو شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا۔ غدیر میں بھی انکار کرنے والے نے انکار کیا اور اس پر آسمان سے پتھر آیا، لہذا جو پہلے خلیفہ یعنی جناب آدم کا انکار کیا وہ شیطان بنا، اور جس نے امام اول مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا انکار کیا وہ شیطان کے ہی زمرے میں ہے۔ ویوم البرہان، برہان کا دن ہے۔ اور ان اللہ جمع لکم معشر المؤمنین فی ھذا الیوم عیدین عظیمین کبیرین، مولا علی فرماتے ہیں ان اللہ جمع لکم، اللہ نے تمہارے لیے جمع کر دیا ہے، معشر المؤمنین، اے مومنین، تمام مومنوں سے خطاب ہے، فی ھذا الیوم، اس دن، عیدین عظیمین کبیرین، دو عید، دو عظیم عید، دو بہت بڑی عید۔ اور اس دن عید کے بارے میں جو مولا علی آگے فرما رہے ہیں یوم بلاغ، اس دن ابلاغ کا دن ہے۔ فانزل اللہ علی نبیہ فی یوم الروح ما بین بہ عن ارادتہ فی خلصائہ وذوی اجتبائہ وامرہ بالبلاغ، اللہ نے اپنے نبی کے پاس فرشتے کو بھیجا ما بین بہ عن ارادتہ، تاکہ جو ہے اپنے ارادے کو پیغمبر بیان کریں جو پیغمبر کو پہلے بتایا جا چکا ہے۔ آیت کیا نازل ہوئی؟ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول وہ پیغام پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے۔ لہذا پیغمبر نے غدیر کے میدان میں جو اعلان ولایت مولا کائنات کیا ہے، یہ جشن، یہ خوشی کا دن بہت ہی عظیم دن ہے، اور اس دن چاہیے کہ بہترین اچھے کپڑے پہنے جائیں، اچھے جو ہر عمل ثواب ہے، غدیر کے دن مسکرانا بھی ثواب ہے، لہذا چاہیے کہ اپنے گھروں میں ہم جتنا ہو سکے اظہار خوشی کریں، لائٹ وغیرہ لگائیں، لوگوں کے کھانے کا انتظام کریں، کم سے کم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتائیں اور سمجھائیں، چونکہ آج غدیر کا دن ہے اس لیے یہ بہترین کھانا بنا ہے، یہ غدیر کا دن ہے اس لیے یہ مٹھائی آئی ہے، یہ غدیر کا دن ہے اس لیے یہ انتظامات ہو رہے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر نے غدیر میں ایک اقرار یہ بھی لیا ہے کہ حاضرین غائبین کو خبر دیں، تو ذمہ داری بنتی ہے ہر مومن کی کہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو غدیر سے آشنا کرائے، لہذا ضروری ہے
غدیر پر جتنا بھی گفتگو کیا جائے کم ہے۔ خلاصتاً یہ کہ غدیر جو ہے عام کرنا کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آخری حجت خدا جو کہ خاتم الانبیاء ہیں، اس کو اگر اس میں ہم شامل ہوتے ہیں غدیر کو عام کرنے میں تو ہم حقیقی منتظرین میں سے ہو جائیں گے، اور غدیر کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم امام کے ناصروں میں سے ہو جائیں۔ ولایت غدیر کی تبلیغ ہونا چاہیے تاکہ حضرت قائم کے قدموں میں ہمیں شہادت نصیب ہو سکے۔ غدیر ایسا نہیں ہو کہ جو ہے غدیر لوگ جانتے نہیں، ضرورت اس بات کی ہے غدیر کو محرم کی طرح عام کیا جائے۔ جیسے محرم جب آتا ہے تو دوسرے اقوام والے، دوسرے مذہب والے، دوسرے دھرم والے یہ جان جاتے ہیں کہ محرم آ گیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ غدیر کو اتنا عام کیا جائے کہ لوگ سمجھے کہ آج غدیر ہے، ضرورت ہے، اور چونکہ یہ امام کی ولایت صرف شیعوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے، لہذا غدیر انتظار فرج کا نام ہے، یاد غدیر، کردار غدیر۔ غدیر کے بارے میں ندائے غدیر، غدیر کی آواز کو پیش کرنا دنیا کے سامنے، اعلان غدیر، اقرار غدیر، اعتراف غدیر، غدیر کا اعتراف بہت اہم ہے، پیغام غدیر کو عام کرنا، اعتقاد غدیر، ایمان غدیر، نظام غدیر، فرمان غدیر جو پیغمبر نے فرمایا، ضرورت ہے کہ اس کو عام کیا جائے۔ راہ و رسم غدیر کا رواج، بزم و رزم غدیر، رنگ غدیر کو دنیا کے سامنے روشن کیا جائے، خوش ہونا دل سے، اور عہد و پیمان جو کہ لیا ہے عالم زر میں ہم نے، اس کو پورا کرنے کا دن ہے غدیر۔ شرف، کرامت، بھرم، فضیلت، عظمت، اطاعت، تمام چیزیں غدیر میں اکٹھا ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر تھوڑا سا تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ اسی طرح سست مومن سست نہیں ہوتا، مومن چست ہوتا ہے، مومن بیوقوف نہیں ہوتا ہے، مومن چالاک ہوتا ہے، زرنگ ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے۔ سستی جو ہے اللہ کو نہیں پسند ہے، سستی اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی انتظام کر سکے پروگرام میں شرکت کرے، جشن غدیر اعلیٰ ترین طریقے سے، بہترین طریقے سے منائیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم کو ولایت مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر پیدا ہوئے، اور یہ عظیم نعمت، بڑی نعمت ہم کو بہت آسانی سے حاصل ہوئی۔ ہم آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہم کو حقیقی جشن غدیر منانے والوں میں شامل فرما۔ پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نابود فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته وعلى غضبه وبسط اليدي بالرحمة، سبحان من لا يزداد إلا جودا وكرما۔ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل۔
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله. اللهم صل وسلم على قائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى قائدنا ومولانا صاحب العصر والزمان آدم الکفر والفسوق والعصیان. اسی کو عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ. جو لوگ پیچھے آگے آ جائیں, آگے جگہ خالی ہے, آگے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو مشکل نہ ہو. سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اور یہ ایام جو کہ اعیاد عید غدیر جس کے عنوان سے گزشتہ خطبے میں نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اس خطبے کو پیش کیا جس میں امام نے بیان فرمایا کہ یہ حقائق کو بیان کرنے کا دن ہے اور یہ عید عظیم الشان ہے. عظیم الشان امام اگر کہیں پھر اس کی شان کیا؟ ہم تو کسی بھی چیز کو کہتے ہیں بہت عظیم الشان ہے, لیکن امام معصوم اگر عظیم الشان کہتے ہیں تو اس کا تصور کرنا بھی انسانیت کے بس کی بات نہیں ہے. بہرحال اس کی عظمت بہت زیادہ ہے اور یہ دعا جو کہ ہمیں غدیر کے دن خاص کر کہنا چاہیے ایک دوسرے سے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب. پروردگارہ تیری حمد ہے, تیری تعریف ہے کہ تو نے ہم کو قرار دیا, جعلنا ہم کو قرار دیا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کی ولایت سے تمسک کرنے والا. لہذا یہ عظیم مرتبہ والائمۃ علیہم السلام, اور ائمہ کی ولایت کا تمسک کرنے والا ہمیں قرار دیا. لہذا خطبہ غدیر میں پیغمبر نے جو تمام باتوں کو بیان کیا, 12 اماموں کی امامت کا بیان کیا اور خاص کر حضرت حجت حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام. امام نے جو فرمایا اس کا ایک لفظ پیغمبر نے جو غدیر میں پڑھا, الا ان خاتم الائمۃ من القائم المہدی, آگاہ ہو جاؤ, ان خاتم الائمہ, ائمہ کا آخری امام, منا ہم اہل بیت میں سے ہے, القائم المہدی جو کہ قائم ہیں اور مہدی ہیں. ایسا پیغمبر نے غدیر میں صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا بلکہ 12 ائمہ کی ولایت کا اعلان کیا. لہذا ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ یہ سب جو کچھ بھی ہے وارث غدیر, صاحب غدیر, علی زمان, حجت دوراں, کل ایما, ولی عصر, بقیت اللہ العظم, صاحب الزمان, حضرت خاتم الائمہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے خاص دعا کریں, خاص دعا کرنے کی ضرورت ہے. ایک عیسائی رائٹر ہے جس نے کتاب لکھی, اس کا نام ہے, آپ نے سنا ہوگا, الامام علی صوت العدالت الانسانیہ, انسانیت کی عدالت کی آواز کا نام ہے علی. آج دنیا عدالت ڈھونڈ رہی ہے, کہہ رہے کورٹ صحیح فیصلہ نہیں کر رہا ہے عدالت کے خلاف, عدالت چاہیے تو علی کے در پہ آنا پڑے گا. جو جرداق جو کہ عیسائی رائٹر ہے, اسے کسی نے پوچھا کہ تم تو عیسائی ہو, تم تو مسلمان بھی نہیں ہو, تم تو شیعہ بھی نہیں ہو,
تم سنی بھی نہیں ہو، تم نے علی کی فضیلت میں کتاب کیوں لکھ دی؟ تم نے علی کی فضیلت میں کتاب، یہ کتاب شاید انٹرنیٹ پہ انگلش میں بھی ہو، جو لوگ مراجعہ کرنا چاہتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، موبائل صحیح جگہ پر استعمال، صحیح استعمال، یہ بہت ہی عجیب قسم کا آلہ ہے، اس کو بہترین سے بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، بدترین سے بدترین سیدھے جہنم میں جانے کا بھی راستہ ہے۔ لہٰذا اس کتاب کو جوانوں کو چاہیے کہ کتاب کا پڑھیں، مطالعہ کریں، صرف یہ نہیں کہ جتنا ہمارا ہے بس مولا علی امام ہے، مولا علی امام نہیں ہے، یہ ولایت علی صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، درختوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، ملائکہ کے لیے۔ لہٰذا جورج جرداق سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کتاب لکھی، تو انہوں نے جواب دیا کہ علامہ امینی، جنہوں نے صاحب کتاب الغدیر انہوں نے بہت عظیم کتاب لکھی ہے اور بہت ساری جلدوں پر مشتمل ہے، کئی اس کے نشر ہیں، کئی چاپ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کتاب الغدیر جب علامہ امینی نے لکھی تو اس کی چند جلدیں میرے پاس بھیجی، اور انہوں نے فرمایا کہ اس خط لکھا ہے، اس میں لکھا کہ آپ چونکہ وکیل ہیں، لائر ہیں، لہذا آپ سنی بھی نہیں ہیں، شیعہ بھی نہیں ہیں، اور آپ کا کام کیا ہے؟ وکیل کا کام کیا ہے؟ مظلوم کا دفاع کرنا، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی کو بے جرم پھنسایا جا رہا ہے، تو وکیل کا کام ہے، لائر کا کام ہے کہ مظلوم کو حمایت کرنا۔ لہذا آغا امینی نے ان کے پاس لکھا کہ آپ چونکہ وکیل ہیں اور آپ کا کام ہے مظلوم کی حمایت کرنا، لہذا ہمارے درمیان اور اہل سنت کے درمیان ایک اختلاف ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ علی حق پر ہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حق پر نہیں ہے۔ لہذا جو ہے ہم نے جو کتاب جو بھیجی ہے تمہارے پاس، اس میں اہل سنت کے منابع سے، اہل سنت کی کتابوں سے ہی حوالہ لکھا ہے، شیعہ کتابوں سے حوالہ نہیں لکھا جو ہم تمہارے پاس بھیج رہے ہیں، اور تم اس کو پڑھنے کے بعد اپنا نظریہ پیش کرو، اس کتاب کو پڑھو۔ کس سے کہہ رہے ہیں آغا امینی؟ جورج جرداق جو کہ عیسائی رائٹر ہے، مؤلف ہے، اس کے پاس انہوں نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو پڑھا، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا اور ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ طول تاریخ میں جناب آدم سے لے کے آج تک تاریخ انسانیت میں علی اتنا کوئی مظلوم نہیں، وہ عظیم علی جس نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہو پوچھ لو۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں سب سے بڑا، سب سے زیادہ مظلوم مولا علی ہیں، لہٰذا اپنے کام کے مطابق، جو کہ میرا کام ہے مظلوم کا دفاع کرنا، لہٰذا میں نے یہ کتاب لکھی۔ لہٰذا یہ عظیم کتاب ہے، کیا نام ہے؟ الامام علی صوت و عدالت الانسانیہ، نام کتنا اچھا ہے، عدالت انسانیت کی آواز کا نام ہے علی۔ اس کے بعد وہ بیان فرماتے ہیں جو آج کی ساری دنیا کو اس پر توجہ دینا چاہیے کہ دنیا جو ہے اس علی کے زمانے میں کیسے لوگ تھے، کیسے سوالات کرتے تھے، بجائے اس کے کہ ان کی فضیلت کا اعتراف کرتے، ان کے ساتھ ہوتے، ان کو مانتے، ان کو چاہتے، لوگوں نے ان سے دشمنی کیا۔ لہذا میں نے دفاع میں یہ کتاب لکھی، اور آخر میں بعد میں وہ لکھتے ہیں کہ دنیا سے خطاب کرتے ہوئے، کیا جانتے ہو کہ اس وقت بھی وہی علی اسی علم و صلابت کے ساتھ محمد مہدی آخر الزماں کے نام سے اسی زمین پر زندگی گزار رہا ہے، پردہ غیب میں ہے، تم سبب ہو کہ وہ پردہ غیب میں ہے، اسی زمین پر زندگی گزار رہا ہے، لیکن ہم اس سے جدا ہیں، اسے چھوڑے ہوئے ہیں، اس کو یاد نہیں کرتے ہیں، اس کے دفاع کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہذا انہوں نے صوت عدالت الانسانیہ اور فرماتے ہیں کہ وہ امام جو کہ پردہ غیب میں ہے وہ ہے جو آج کا علی ہے، اور عدالت انسانیت کی آواز آخری حجت ہے۔ لہذا وہ آج کے زمانے میں آج بھی وہ علمی شخصیت موجود ہے،
زمانے کا علی موجود ہے کہ جو حق رکھتا ہے کہ آج بھی کہے سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، لیکن تم اس سے غافل ہو۔ آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ آج دنیا ناسا کے اوپر بڑا فخر کرتی ہے، ناسا یہاں پہنچ گئی، وہ سیٹلائٹ سے فوٹو بھیج دیا۔ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ ناسا جو ہے کچھ تصویریں جو بھیجتی ہے اس سے بہت خوش ہوتی پوری دنیا کہ وہاں سے فوٹو آ گئی، سیارے نے فوٹو بھیج دیا ہے۔ فرماتے ہیں تم ایک فوٹو پر خوش ہو رہے ہو، درا حالے کہ کیا تم جانتے ہو کہ مہدی وہ ہے جو کہکشانوں میں موجود تمام ستاروں، تمام سیاروں کو جانتے ہیں، اور اس میں جو موجودات ہے۔ آج دنیا تحقیق کر رہی ہے کہ چاند پہ زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں۔ جورجرداق کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ امام جو ابھی بھی اس زمین پر زندہ ہے، موجود ہے، لیکن انسان اپنے کو ابھی تیار نہیں کر پایا ہے کہ اس کے آنے کا استقبال کر سکے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اپنے کو تیار کرے اس دن کے لیے۔ آخر میں کہتے ہیں اے دنیا کے انسانوں، آؤ علی کی جانشینی کے دن خدا سے ظہور حجت کی دعا کریں۔ اور آج کل جو ہے وہ ایک ترانہ جو کہ ایران سے، پہلے میں نے اس کے بارے میں پیش کیا تھا، سلام فرماندہ کے بارے میں، اس میں جو ہے اس جمعے میں چونکہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایران میں ایک شیعہ ملک ہے، اسلامی ملک ہے، لیکن ایران میں مخالفین بھی ہیں، منافقین ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل چلتے ہیں۔ ایک خاتون ہے جس کا یوٹیوب چینل ہے جو کہ ضد انقلاب میں سے ہے، ایران کی زبان میں ضد انقلاب میں سے ہے، لیکن یہ سرود اتنا مؤثر ہوا کہ اس نے اپنے چینل پہ ڈالا، اور اس کے بعد اس نے اس پر نقد کیا، اور ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ بی بی سی فارسی کا انہوں نے اشارہ دیا کہ بی بی سی فارسی کے منابع بھی انہوں نے پیش کیے، ویڈیو دکھائی کہ بی بی سی فارسی نے اس سرود کی مخالفت کیا ہے، اس سرود کی مخالفت کیا ہے، سلام فرماندے جو مسجد جمکران میں 313 بچوں کے ساتھ پہلی مرتبہ پڑھا گیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ یعنی خود بی بی سی نے یہ ذکر کیا، بی بی سی فارسی نے، ہندوستان، پاکستان، ادھر افریقہ کے ممالک، مصر، لبنان، عراق، تمام دنیا کے ممالک میں، اور یہاں آپ کے الحمدللہ علی پور میں بھی زینبیہ اسکول میں یہ سرود پڑھا گیا۔ یہ اس کے جو لکھنے والے ہیں انہوں نے عظیم باتیں کہی ہیں، اور دشمن جو ہے اس کو سمجھ رہا ہے، دشمن سمجھ رہا ہے، ہم نہیں سمجھ رہے، خود علی کے چاہنے والے نہیں سمجھ رہے ہیں، خود امام زمانہ کو چاہنے والے نہیں سمجھ رہے ہیں دشمن اس سرود کی مخالفت کیوں کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے وہ کہ بچوں کو، ان کے ماں باپ کو اغوا کر لیا اور بچوں سے زبردستی پڑھایا ہے، میں نے خود سنائی۔ یہ دشمن ایسی باتیں کیوں پھیلا رہا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ میڈیا کتنا جھوٹ بولتا ہے، کیا بناتا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اور اس میں فوٹو دکھا رہا ہے، وہ بچہ لگ رہا ہے کہ زبردستی پڑھ رہا ہے، وہ خلوص میں گریہ کر رہا ہے۔ لہذا جو سرود میں پیش کیا گیا، یہ سرود صرف نہیں ہے بلکہ داعش، القاعدہ، طالبان کے منہ پر ایک تماچا ہے، صہیونیزم کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ بچے اعلان عہد کر رہے ہیں کہ امام زمانہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ سرود جو تیار ہوا ہے، ایک گروہ تشکیل پایا، وہاں پہ ایک آفس ہے، ادارہ ہے جس کا نام ہے مجموعہ ملت امام حسین۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے جناب آغائے ابو ذر روحی اور آغائے نعیمی نے اس میں کام کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ حاج قاسم سلیمانی نے ایک لفظ کہا تھا، ان کا لفظ بہت مشہور ہوا، ماں ملت امام حسینی، ہم امام حسین کی قوم ہیں، اس کو ہم نے اپنے لیے الگو قرار دیا، اور اس ترانے کو ہم نے پیش کیا۔ اور اس ترانے میں مرزا کوچک، شہید فہمید دہلوی وغیرہ کا جو ذکر ہوا ہے۔ شہید فہمید ایک بچہ آیا تھا ایران عراق کی جنگ میں، ادھر سے صدام کے ٹینک آ رہے تھے ایران کے شہروں پہ قبضہ کرنے کے لیے، 9 سال کا لڑکا جس کی فوٹو ایران کے نوٹ پہ ہے،
ایسے کر کے دیکھیں گے تو فوٹو ہے۔ اس بچے نے عراقی بہت سارے ٹینک کو برباد کیا، لہذا یہ بچوں نے اپنی زبان میں سلام فرماندہ کا جو ترانہ پیش کیا، اس نے حضرت مہدی آخری الزماں علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں ایک جدید روح پھونک دی، ایک روح پھونک دی۔ فرماتے ہیں اس کے منتظمین کہ ہم نے اس کے لیے، اس پروگرام کو تیار کرنے کے لیے، چونکہ امام زمانہ کے خاص اصحاب جو ہے 313 ہے، لہٰذا ہم نے 313 بچوں کو دعوت دیا اور بہت سے لوگوں نے آ کے نام لکھایا۔ ادھر BBC کیا کہہ رہا ہے کہ زبردستی بلایا گیا، اور اگر یہ زبردستی ہوتا تو پوری دنیا میں نہ پڑھا جاتا ہے، پوری دنیا میں زبردستی کہاں سے آ گیا۔ 313 بچوں کو ہم نے جمع کیا اور اس میں سے انتخاب کیا، بہت سے بچوں نے نام لکھایا، اور یہ ترانہ جو کہ پیش ہوا ہے اس کے الفاظ بھی میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ بچوں سے نکلی ہوئی آواز آج ایک نئی روح پھونک رہا ہے، نئی جان، عالم تشیع، ولایت مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ ماننے والوں میں ایک نئی روح، نئی جان، بشاشت، ہوشیاری، قوت ایمانی پیدا کر رہا ہے۔ اس کے الفاظ جو ہیں، جو شروع کرتے ہیں وہ یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، عشق جانم امام زمانم، یعنی میری جان کا عشق، میرا حقیقی عشق میرا امام زمانہ ہے۔ دنیا بدون تو معنی ندارت، بغیر آپ کی اس دنیا میں زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے، زندگی پھیکی ہے۔ جب اس دنیا کو چلانے والا، جس کے کنٹرول میں اللہ نے جن کو ولایت تکوینی دیا ہے وہ نہیں ہے، تو دنیا بدون تو معنی ندارت، کچھ معنی نہیں رکھتی ہے۔ بغیر عشق علی کے، بغیر عشق امام زمانہ کے دنیا کی کوئی لذت نہیں ہے۔ عشق روزگارم، ہمارے آج کے دن کے آپ ہی عشق ہے۔ وقتی کی تو باشی دنیا من بہار است، اگر آپ رہیں گے تو ہماری دنیا ہی بہار ہے۔ بہار کا موسم سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، فروری میں۔ بچوں نے جو اس کو پروگرام کو تیار کرنے والے ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ ہم امام زمانہ کو صرف اس طرح پکارتے ہیں، ایک مظلومیت کے اور ایک بہت ہی پریشانی کے عالم اور یہ وہ، لیکن ہم نے اس کو عنوان دیا ہے کہ ایک جوش پیدا ہو تشیع میں۔ سلام از ان نسل غیور جاماندے، ہمارا سلام ہو اس نسل پر، بچے کہہ رہے ہیں جو کہ جاماندے، جو اپنی جگہ پر رہ گئی ہے، جو ابھی ہے یہ نسل، اور اس میں جو ہے سید علی دہانی، اور چونکہ ایران کا 1400 سال پورا ہوا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور آخر میں دعا کرتے بیا جان من بیا یارت مشم، اے میری جان، اے میرے امام تشریف لائیں، ہم آپ کے دوست ہوں گے۔ ہوادارت مشم، ہوادار کہتے ہیں بہت زیادہ چاہنے والا، جو بہت زیادہ چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں ہوادار۔ گرفتارت مشم، ہم آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ علی ابن مہزیارت مشم، جیسے علی ابن مہزیار تھے ہم اس طرح رہیں گے۔ بچوں کا دل سے نکلی ہوئی آواز ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اس ترانے میں، با ہمین قد کوچی کے خدم سردارت مشم، اپنے اس چھوٹے قد کے باوجود ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پھر بھی ہم تیار ہیں کہ ہم آپ کے لشکر کے سردار بن جائیں۔ بیا جان من بیا یارت مشم، سلام فرماندے۔ اب آگے جو ہے بچوں نے جو پڑھا شعر، جس نے تمام دشمنوں کے دلوں پہ لرزہ پیدا کر دیا، دشمنوں کے قدم اکھاڑ دیا ہے، جو عہد و پیمان کر رہے ہیں، ہمیں قدم کوچکم مرزائے کوچک کار تمامی کنم، مولا آپ حکم دیجئے ہم اپنے چھوٹے قدموں کے ساتھ دشمن کا کام تمام کرتے ہیں۔ اور آپ کے جو 313 سردار ہیں ہم ان کو سلام کہتے ہیں۔
مولا آپ صرف آواز دیجئے، ببن چکار می کنم، مولا دیکھیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ان کم سنم برایت، اپنے اس چھوٹے عمر کے ساتھ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، بے ابی امی و ابی جانم فدایت می کنم، بے ابی و امی دعاؤں میں آپ پڑھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ مولا آپ پہ قربان ہو جائیں۔ اس ترانے میں بچوں نے کہا بے ابی امی و ابی جانم فدایت می کنم، اپنے ماں باپ کی قسم، جانم فدایت می کنم، ہم اپنی جان کو آپ پہ فدا کرنے کو تیار ہیں، ہم اپنی جان فدا کر دیتے ہیں۔ پھر عہد و پیمان کے چند الفاظ ہیں، بہت بڑا ترانہ نہیں ہے، لیکن اتنی جان رکھتا ہے کہ آج دشمن اس کی مخالفت پہ اتر آیا۔ یہ کیوں اتر آیا؟ اس لیے کہ ایک زندہ قوم کا نام ہے تشیع۔ ہمارا امام وہ ہے وہ جس زندہ ہے، ہمارا امام وہ ہے جو معصوم ہے، ہمارا امام وہ ہے جو قدرت رکھتا ہے۔ آخر میں بچوں نے عہد کیا، عہد می بندم مثل بہجت، مثل بہجت کی طرح، آغائے بہجت کی طرح میں آپ کا سرباز، آپ کا سپاہی ہو جاؤں، آپ کے گمنام سپاہیوں کی طرح میں آپ کا خادم ہو جاؤں۔ بچشم تو بیایم، اگر آپ کی ایک نگاہ کرم ہم پہ پڑ جائے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں عالم دنبال مہدی آئیں، تمام دنیا امام مہدی کے انتظار میں ہے۔ جتنے بھی انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، جو بھی کہہ رہا ہے عدالت نہیں ہے، عدالتوں میں صحیح فیصلے نہیں ہو رہے ہیں، اگر حقیقی عدالت دیکھنا ہے، اگر حقیقی عدالت دنیا چاہتی ہے تو اس امام کے ظہور کے لیے دعا کرے، اس کے لیے تمام دنیا ہمیں عالم دنبال مہدی، تمام دنیا امام زمانہ کا انتظار کر رہی ہے۔ غصے سربازت ہا نخور آغا، اے میرے مولا آپ اپنے مددگار، اپنے سپاہی، اپنے چاہنے والوں کے بارے میں فکر نہ کریں، ہم تیار ہیں۔ لہذا یہ جو ترانہ پیش ہوا، اور چونکہ عالم صہیونیزم نے، یہودیت نے اور دنیا کے میڈیا نے، خاص کر BBC فارسی نے اس کی مخالفت کیا، اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس کو ہمیں بہت ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اپنے کو ہم اس لائق بنائیں، ان بچوں کی صف میں ہم اپنے کو شامل کر سکیں کہ جن کے دل سے نکلی ہوئی آواز ساری دنیا میں پھیل گئی، اور ساری دنیا میں اس وقت ہر جگہ، ہر ملک کے بچوں کی زبانوں پر یہ ترانے کے الفاظ کہ سلام فرماندے، اے ہمارے کمانڈر، اے ہمارے امام۔ امام کو سلام کرنے کا طریقہ، سلام بھیجنے کا طریقہ ان بچوں نے پیش کر کے انسانیت کے لیے وہ عظیم کام انجام دیا ہے کہ اگر انسانیت اس تیاری میں آ جائے اور اپنے کو اس لائق بنا لے کہ آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے ان کی عدالت کی حکومت، جس میں ہر انسان خوش رہے گا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، جو روایات میں دنیا اپنے خزانے اگل دے گی، جو سائنسی ترقیاں ہیں اس حکومت کی ترقی کے سامنے ہیچ، زیرو پہ ہے۔ لہٰذا جو کہ روایات میں ہے، پہلے علماء امام کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، جو ڈاکٹرز ہیں وہ دیکھیں گے علم امام کو، امام جب ڈاکٹری میں اپنا علم پیش کریں گے تو امام کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے کہ ہمارا علم زیرو پہ ہے۔ انجینئرز امام کے ہاتھوں پر پہلے بیعت کریں گے، کیوں؟ یہ امام اس علم کو پیش کریں گے تو کہیں گے ہم تو زیرو پہ ہیں۔ لہٰذا تمام علوم کے جاننے والے علم امامت وہ عظیم علم ہے جس کا
ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ کل مولا کائنات نے دعویٰ کیا تھا سلونی قبل ان تفقدونی، آج حجت خدا جو کہ اسی سلسلہ امامت کی آخری کڑی ہیں ان کا بھی یہی دعویٰ ہے، سلونی قبل ان تفقدونی۔ دنیا سو رہی ہے، دنیا خواب غفلت میں ہے۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں کہ آیات جو کہ عید غدیر آ رہا ہے، پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ تمام مومنین مومنات کی پریشانیوں کو برطرف فرما، معبود جہاں جہاں بھی شاہن حیدر کرار ہے ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما، معبود جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، معبود آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ آخر میں اعلان ہے کہ ابھی